اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ واقعہ آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ دے گا، اور اگر آپ گاہک ہیں یعنی کسٹمر ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ایماندار تاجر کی کیا پہچان ہوتی ہے۔ سوڈان کے ایک شخص نے ایک مضمون لکھا، اور اس نے اپنے ساتھ پیش آنے والے بڑے ہی دلچسپ واقعے کو ذکر کیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوڈان میں کالج میں پڑھائی کرتا تھا اور روم لے کر دور جگہ پر رہا کرتا تھا۔ کالج اور اس روم کے بیچ میں جو راستہ تھا وہاں ایک کرانے کی دکان تھی، جہاں پر کھانے پینے اور ضروریات کی چیزیں ملتی تھیں۔ اکثر میں سامان وہیں سے خریدتا تھا۔ اس دکان پر ایک عورت بیٹھتی تھی اور میں اکثر اس دکان سے چاکلیٹ کا ڈبہ خریدتا تھا جس کی قیمت 18 پینس تھی۔ پینس یہ سوڈان کی کرنسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں روپیہ اور پیسہ چلتا ہے، اسی طرح سوڈان میں پینس چلتا ہے، یعنی 100 پینس کا 1 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ انہی چاکلیٹ کے ڈبوں کے پاس ایک اور ڈبہ رکھا ہوا ہے جس کی قیمت 20 پینس ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس لیڈی سے پوچھ لیا کہ کیا دونوں ڈبوں کی کوالٹی میں کوئی فرق ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے پھر پوچھا کہ کیا دونوں ڈبوں کے ٹیسٹ میں کوئی فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آخر ان دونوں ڈبوں کے ریٹ میں فرق کیوں ہے، قیمت میں فرق کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دراصل چاکلیٹ کے یہ ڈبے نائجیریا سے آتے ہیں، اور ابھی نائجیریا میں کچھ مسائل پیش آئے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان ڈبوں کی قیمت میں اچھال آ گیا ہے۔ زیادہ قیمت والا جو ڈبہ ہے یہ نیا مال ہے، اسے میں 20 پینس میں بیچ رہی ہوں، اور کم قیمت والا جو ڈبہ ہے وہ پہلے کا مال ہے، اسے میں 18 پینس میں بیچ رہی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے پھر تو میں 18 پینس والا مال ہی خریدوں گا، کیونکہ نہ کوالٹی میں کوئی فرق ہے نہ ٹیسٹ میں کوئی فرق۔ جب 18 پینس والا ڈبہ ختم ہو جائے گا تب میں 20 پینس والا ڈبہ خریدوں گا۔ وہ لیڈی کہتی ہے مجھے معلوم ہے۔ وہ اس لیڈی کو مشورہ دیتا ہے کہ اگر آپ دونوں ڈبوں کو مکس کر لو، یعنی ملا لو، اور ملانے کے بعد دونوں ڈبوں کی ایک ہی قیمت رکھو، یعنی 20 پینس، تو آپ کو 4 پیسے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سا مال نیا ہے کون سا پرانا۔ وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی میں نے لیڈی کو یہ مشورہ دیا اور اس سے یہ بات کہی، وہ لیڈی اپنی دکان سے باہر نکلی، مسکرائی اور میرے کان میں پھسپھساتے ہوئے کہا کہ کیا تم کوئی لٹیرے ہو؟ یہ کام ایمانداروں کے تو نہیں ہے، یہ کام بے ایمانوں اور لٹیروں کے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لیڈی اپنی دکان میں چلی گئی۔ سوڈان کا وہ شخص کہتا ہے مجھے اس لیڈی کی بات پر بڑا تعجب ہوا اور میں وہاں سے چلا آیا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس لیڈی نے بالکل صحیح کہا۔ آج کے مسلمانوں کا یہی رویہ ہے۔ لیڈی نے جو پیش کیا وہ ہمارے نبی کا اخلاق تھا، لیکن آج ہم نے چند روپیوں کے چکر میں اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے اعتماد کی دھجیاں اڑا لی ہیں۔ شاید ہم اسی لیے آج پریشان ہیں۔